أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج نومبر 1970 کی 15 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی 91 سورت سے ہوتا ہے، آیت سے ہوتا ہے 4/91، 4/91۔ وہ آیت سابقہ آیت میں جو مضمون چلا آ رہا تھا اسی کے تسلسل میں ہے، اور اس سے اگلی آیت میں پھر ایک اور بات شروع ہوتی ہے۔ تسلسل کے اعتبار سے اور تجدید یادداشت کے طور پر یہ عرض کر دوں کہ پیچھے سے بات یہ چلی آ رہی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہو۔ اس جنگ کے سلسلے میں یہ کہا گیا تھا کہ جب یہ پھر صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو پھر جنگ روک دینی چاہیے، اس لیے کہ تمہارا منشا یا خدا کا پروگرام یہ نہیں ہے کہ انسانوں میں جنگ ہوتی رہے، بلکہ جنگ کا تو مقصد یہ ہے، وہ جو قرآن کریم نے سورہ محمد میں کہا ہے کہ حتیٰ تزل حربہ اوزارہا، جنگ سے مقصد، تمہاری جنگ سے مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جنگ خود اپنے ہتھیار رکھ دے۔ بڑی عظیم چیز کہی گئی ہے کہ یہ جنگ تو جنگ کو مٹانے کے لیے، جنگ کو روکنے کے لیے جنگ ہے۔ اس لیے جب بھی ایسی صورت پیدا ہو کہ فریق متحارب مقابل کا فریق جو ہے وہ جنگ روک دینے کے لیے آمادہ ہو جائے تو پھر تمہیں اسی وقت جنگ روک دینی چاہیے، کہ مقصد ہی یہ تھا کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اس سلسلے میں اس نے کہا کہ پھر ایسے لوگ بھی درمیان میں آ جائیں گے جن کی کیفیت یہ ہوگی کہ ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم یامنوا قومہم، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ چاہیں گے کہ تمہارے ساتھ بھی بنائے رکھیں، اپنی قوم کے ساتھ بھی بنائے رکھیں، تم سے بھی سیکھ یا سیکھ کریں۔ یہ یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ یامنو کا لفظ جو ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مومن کا لفظ بھی جو ہے یہ ایمان لانے والی بات جو ہے اتنی ہی نہیں، بلکہ اس کا تو مادہ ہی الف میم نون امن ہے۔ مومن کے معنی ہے امن کا ذمہ دار، اور خدا کی ایک صفت بھی ہے المومن۔ اگر مومن کے معنی صرف ہم لیں ایمان لانے والا، تو جب خدا کی صفت المومن کہا ہے تو وہاں پھر اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے معنی یہی ہے کہ وہ عالم انسانیت کی امن کا ذمہ دار ہے۔ یہی صفت جب مومنین کی ہو جائے گی تو مومن بھی وہ ہے جو دنیا کے میں امن کا پیامبر اور امن قائم رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ اسی اعتبار سے جہاں بھی یہ اس لفظ کے افعال وغیرہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے معنی امن کے معنی کیسے آتے ہیں۔ یہاں یہی ہے این یامنوکم و یامنوا قومہم، وہ چاہے یہ کہ تمہارے ساتھ بھی امن میں رہیں، اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہیں۔ کہا کہ یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ امن ہی تو مقصود مطلوب تھا ہمارا، لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، کہ جو ہی ان کی قوم تمہارے خلاف کسی فتنہ فساد کی چنگاری کو بھڑکاتی ہے تو یہ فوراً اس میں جا سوٹتے ہیں۔ یعنی یہ جو چیز تھی کہ تمہارے ساتھ بھی امن میں رہیں، ان کے ساتھ بھی امن میں رہیں، تو پھر یہ نیوٹرل رہیں، لیکن یہ نیوٹرل نہیں رہتے، یہ اس وقت تک خاموش رہتے ہیں جب تک کہیں سے کوئی تمہارے خلاف فتنہ برپا نہیں ہوتا۔ جو ہی کسی جگہ سے یہ صورت ہوتی ہے یہ فوراً اس میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، یہاں پھر کہا کہ ایسی صورت جب یہ ہو تو پھر ان کے خلاف تم جنگ کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، لیکن اس کے لیے بھی آپ دیکھیے کہ پہلے شرائط کیا اس نے مقرر کی کہ اگر یہ اس فتنے سے الگ نہ ہو جائے
اگر یہ تمہاری طرف صلح کا ہاتھ نہ بڑھائے، اگر یہ ظلم و زیادتی سے رک نہ جائیں، تو پھر ان کے خلاف تم جنگ کرو۔ یعنی آپ دیکھیے کتنی چیزیں پہلے یہ کہی گئی ہیں کہ اگر یہ رک جائیں تو پھر جنگ نہیں ہے۔ جنگ اسی صورت میں ہے جب یہ کسی صورت میں اپنی اس سرکشی سے باز نہ آئے، اس فتنہ پردازی میں آگے بڑھتے چلے جائے، اس صورت میں اسے روکنے کے لیے تم پھر ان کے خلاف جنگ کرو۔ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اس صورت میں جبکہ یہ فتنہ فساد کی آگ بھڑکاتے چلے جائے، اس سے الگ بھی نہ ہوں، نیوٹرل بھی نہ رہیں، عہد شکنی بھی کریں، اعلانیہ تمہارے خلاف جنگ میں شامل ہو جائے، رکے بھی نہیں، صلح کے لیے بھی ہاتھ نہ بڑھائیں، تو کہا کہ اس صورت میں جب تم پھر ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ گے تو پھر یہ چیز تمہارے خلاف کوئی جرم نہیں ہوگی، پھر تو تم حق بجانب ہو گے، فلی جسٹیفائڈ ہو گے اس کے لیے کہ تم ان کے خلاف تلوار اٹھا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی، کہ جب قرآن نے جنگ کی شرط قرار دی ہے فی سبیل اللہ کی، تو فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن نے خود ہی متعدد مقامات پر اس کی تشریح کر جنگ کی خاطر نہیں، جول ارض کی تسکین کے لیے نہیں، کمزور قوموں کو کچلنے کے لیے نہیں، دوسروں کی مملکتوں کے پر تغلب حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی حفاظت کے لیے، مظلوم کی مدافعت کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے۔ بس یہ ہے وہ چیزیں جسے فی سبیل اللہ کہا ہے، اور ان مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بھی جنگ اگر کی جائے تو وہ اسے فی سبیل الطاغوت کہا ہے قرآن نے۔ یہاں تک آ گئی یہ بات جنگ کی۔ اس کے آگے ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ دو آیتیں بڑی اہم آتی ہیں۔ ذکر آ رہا تھا ان قوموں کا جو جنگ کے لیے تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں، متحارب ہوں، دشمن ہوں، تمہارے اس نظام کو قائم نہ ہونے دیں، فتنہ و فساد برپا کریں۔ اب اس کے بعد یہ اپنی جماعت، اپنی سے مراد یہ نہیں جیسے ہمارے ہاں آج کل سیاسی پارٹی کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ ہماری پارٹی، یہ غیر کی پارٹی، بلکہ دنیا میں یہ جماعت جو ان تمام مقاصد کو لے کے اٹھی ہے، ان اقدار کے مطابق نظام قائم کرنا چاہتی ہے، اس طرح سے زندگی بسر کرنا چاہتی ہے، دنیا میں بھی اسی طرح سے امن، فلاح اور بہبود کو عام کرنا چاہتی ہے۔ یہ اس قسم کی فکر کو لیے ہوئے لوگ، اس قسم کی ذہنیت کو لیے ہوئے، بلکہ اس قسم کی مقصد زندگی کو لیے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ ہیں جنہیں جماعت مومنین کہا جائے گا۔ اور چونکہ یہ مقاصد اجتماعی طور پر حاصل ہو سکتے ہیں، انفرادی طور پر نہیں، اس لیے اس مومنین کو ایک جماعت کہا جائے گا۔ اس اعتبار سے وہ سیاسی پارٹی والی بات اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کو، ایک مشترکہ نصف العین کو سامنے رکھ کر اس کے لیے اجتماعی کوشش کے لیے کسی ایک مرکز پہ جمع ہو جانا، یہ ہے جسے آپ جماعت مومنین یا خدا نے حزب اللہ جسے کہا ہے، اللہ کا لشکر، اللہ کی پارٹی۔ تو کہا یہ ہے کہ اب سوال یہ آیا کہ یہ جو اپنی اس قسم کی جماعت ہے، اس جماعت میں باہمی جنگ و جدل کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کہیں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر کوئی ایک شخص دوسرے کے ہاتھوں سے مارا جائے۔
اس مارنے کے متعلق کہا کہ وہ ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، یعنی یہ چیز تو مومن سے ہو ہی نہیں سکتی کہ کسی دوسرے مومن کو وہ قتل کر دے۔ ہاں البتہ چاہے وہ خطا سے ایسی چیز ہو سکتی ہے، نادانستہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے ما کان للمؤمن، جس انداز سے بات کیوں کی ہے قرآن نے، یہ چیز ہے کہ یہ تو مومن کے متعلق تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے شایان شان ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں کہلا سکتا جس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ دوسرے مومن کو عمدن جا کے قتل کرنا شروع کر دے۔ ما کان للمؤمن الا خطأ، نادانستہ اس قسم کی بات ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح سے نادانستہ کسی مومن کو قتل کر دے، نادانستہ کے لیے بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہاں چلو جاؤ اس وقت اس کو کہو کہ بھائی نہیں توبہ اللہ کرے معاف کر دے، کچھ کفارہ ادا کرے۔ یہ کفارہ اس لیے ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے اسے احتیاط برتنی پڑے کہ نادانستہ بھی اس قسم کا کام نہ ہو۔ اور مقامات میں بھی قرآن نے کہا ہے، مثلا لغو قسم کی قسم کھا بیٹھے کسی معاملے میں، لغو کے معنی اس نے یہ کہا ہے کہ وہ دل کا کبھی ارادہ شامل نہ ہو بلکہ یوں ہی ایک بات زبان سے نکل جائے، تو اس کے لیے بھی کہا ہے کہ اسے کچھ اس کے لیے کفارہ دینا ہوگا، اور وہ اس لیے دینا ہوگا کہ یہ اس طرح سے نادانستہ لغویت میں یوں ہی یہ باتیں کرتے جانا، یہ بھی تو کوئی شریف آدمیوں کا شان نہیں ہے، شان نہیں ہے، اس پہ بھی چیک ہونا چاہیے، اس کی بھی روک تھام ہونی چاہیے۔ اس کی روک تھام کے لیے اگر جرمانہ کچھ کر دیا جائے، کفارے کے معنی جرمانہ کہہ دیجیے نا، کسی کو جرمانہ کر دیا جائے کہ پھر آئندہ کو یہ احتیاط برتے گا، ورنہ یہی روش اگر معاشرے میں عام ہو جائے تو پھر تو اس معاشرے کے اندر یہی چیز آخر میں جا کے ایک اخلاقی برائی ہو جائے گی۔ قرآن اس کو بھی روکتا ہے۔ تو یہ جو قتل خطا ہے، اس میں یہ کہا کہ پھر اس کے لیے تو یاد رکھیے تحریر و رقبتیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے ایک غلام آزاد کرانا ہوگا۔ یہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس کی جان چلی گئی، جس کو مارا گیا اس کی تلافی تو نہیں ہو سکتی، یہ تو ناممکن ہو گیا، اس کو تو یہ زندہ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بھی مار دے تو اسے نہیں زندہ کر سکتا، لیکن اس کی تلافی یہ ہے، کتنی بات قرآن کہہ دیا۔ یہ تحریر و رقبتن کا ایک لفظ جو ہے یہاں، یہ چیز بھی خوب، ایک انسان مار دیا گیا، مر گیا، ایک انسان زندہ ہے لیکن ساری عمر موت کے شکنجے کے اندر جکڑا ہوا ہے، جسے سلیو یا غلام کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی تلافی کی اب برسبیل تنزل یہ شکل ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے گلے میں غلامی کا توق پڑا ہوا ہے اور یوں وہ زندگی میں ہی موت کے ہاتھوں میں گرفتار ہے، اسے اس موت کے پنجے سے چھڑا دو جاتے، جاؤ اور کوئی غلام جو کسی کے پاس ہے اس کی قیمت دے دو، اس کا فدیہ دے دو، رینسم دے دو، اور اس سے اس غلام کو چھڑا دو۔ تو اس کو تو زندہ نہیں تم کر سکے، لیکن کم از کم ایک ایسے انسان کو تم نے زندگی دی جو طبی طور پہ زندہ ہونے کے باوجود زندگی سے محروم تھا، اسے چھڑا۔ غور فرما رہے ہیں آپ، بظاہر ایسا ہے کہ یہ سزا کو بھی نہیں، لیکن اس سزا کے اندر بھی کتنی گہرائیاں ہیں قرآن جان لے جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو ہمارے ہاں کہنے کو صاحب مستشرقین نے ہمارے خلاف یہ ساری چیزیں کی، انہوں نے تو جو کچھ کیا تھا چھوڑ دیجیے۔ آج بھی آپ کے ہاں کے جو بڑے بڑے ادارہ دار ہیں اسلام کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ میں دشمن کے مردوں اور عورتوں کو جو قید کیا جائے گا تو مردوں کو غلام بنایا جائے گا، عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا۔ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کا یہ حکم ہے، اور پھر اس کے ماتحت اس سارے 1300 سال میں آپ کے ہاں
غلام اور لونڈیوں کی جو بھرمار نظر آتی ہے، آپ کے ہاں کے نہایت مقدس ترین سلاطین اور خلفاء جن کو کہا جاتا ہے یا عباسیوں وغیرہ کے، ان کے بھی ایک ایک کے حرم میں 2-2 3-3 ہزار لونڈیاں بتائی جاتی ہیں۔ یہ ساری شرم جائز ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ لوگوں کو غلام بنایا جائے۔ اتنی سی بات یہ اگر سمجھ لی جائے تو عزیزان ایمان غلامی کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے کہ سارے قرآن میں غلام کو چھڑاؤ، غلام کو چھڑاؤ، غلام کو چھڑاؤ، سارے قرآن میں یہ حکم ہے۔ اب سوچئے کہ جو نظام قدم قدم سے یہ کہتا ہے کہ غلام کو چھڑاؤ، وہ کیا یہ کہے گا کہ ادھر سے لا کے لوگوں کو، آزاد لوگوں کو غلام بناؤ اور پھر اس کے بعد غلام کو چھڑاؤ؟ اور دلیلوں کو چھوڑ دیجئے، میں کہتا ہوں صرف یہی ایک منطقی دلیل دیجئے کہ کوئی نظام ایسا بھی ہوگا جو یہ کہتا ہے ذرا سی غلط قسم کھائی غلام چھڑاؤ جائے، ذرا سی یہاں کوئی چیز نادانستہ ہوئی غلام چھڑاؤ، اور سارے وقت قرآن میں غلام چھڑاؤ، کہیں غلام بناؤ کا ہے ہی نہیں بخاری، اور ہو سکتا ہی نہیں تھا صاحب کہ ایک طرف تو یہ کہتا چلا جائے چھڑاؤ 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 کن غلاموں کو جو آلریڈی وہاں موجود تھے۔ اس زمانے میں غلامی کا رواج عام تھا، عربوں میں بھی تھا، دوسری قوموں میں بھی تھا۔ قرآن نے آ کے پہلی دفعہ کہ یہ جو آزاد انسان ہے ان کے پاس اگر ان کا فریضہ یہ ہے کہ جہاں کوئی شخص کسی کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے اسے جا کے چھڑاؤ۔ اپنے ہاں تمہارے جو چلے آ رہے تھے معاشرے میں پہلے سے انہیں چھوڑ دو، غلام چھوڑ دو کی آیتیں ہیں ساری قرآن میں، غلام چھڑانے کی آیتیں ہیں سارے قرآن میں، کہیں غلام بنانے کی نہیں۔ باقی رہا یہ جنگ کے قیدی، اس کے متعلق بالتصریح حکم ہے سورہ محمد کے اندر 47 میں کہ یہ جو جنگ کے قیدی آپ کے تمہارے ہاتھ میں آئیں گے انہیں چھوڑنا ہوگا، یا فدیہ لے کر اپنے قیدیوں کے بدلے میں قیدی، اور اگر یہ بھی صورت نہ ہو من احساناً چھوڑ دو، انسانیت پر یہ احسان ہوگا تمہارا۔ قرآن میں تو ایک ہی جگہ یہ ہے اور یہ حکم ہے قرآن کے اندر، چھوڑ دو۔ تحریر و رقبت ہے، لیکن ادھر یہ کیفیت ہے کہ صاحب وہ بناتے چلے جاؤ، اور ادھر یہ تقید ہے کہ چھوڑتے چلے جاؤ، چھڑاتے چلے جاؤ، اس سے بڑا ثواب ہوتا ہے، اور وہ جو بنانے والی بات ہے اس سے بھی ثواب ہوتا ہے۔ سوچئے ذرا، قرآن نے یہ کہا ہے سورہ بقرہ کے اندر 2/85 وہاں کہا ہے کہ یہودیوں کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے یہ اپنے ہاں کے لوگوں کو جو کمزور و ناتوازے ہوتے ہیں ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، جب انہیں دوسرے لوگ دشمن اور قوی جو ہیں گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر اپنے ہاں یہ خراج کا فنڈ اکٹھا کرتے ہیں تو جا کر ان کا فدیہ دے کے چھڑا کے لائے، اور کہتے ہیں کہ یہ بڑے ثواب کا کام ہے قیدیوں کو اور بندیوں کو چھڑانا۔ قرآن ان سے وہاں دیکھیے آپ، وہ قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ یہ جو گھروں سے نکال دیا تھا انہوں نے پہلے، تو یہ بہت بڑا فریضہ خداوندی تھا جو انہوں نے ادا کیا تھا، کہ جو اب ان کے چھڑانے کو کہتے ہیں کہ بڑا یہ کار ثواب کا کام ہے، بتاؤ کندھے کٹھے کر رہے ہیں ثواب کمانے کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن نے کیا کہا ہے اس کے بعد؟ اب وہ الفاظ سن لیجیے، قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے اس حصے پہ تو ایمان کہ غلاموں کا چھڑانا بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس سے انکار کے غریبوں اور محتاجوں کو گھروں سے نکالنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ذہن میں یہ لیے بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب یہ ثواب کا کام تو ہمارے کریڈٹ میں لکھا ہی جائے گا نا، 50% تو نمبر آ ہی جائیں گے اس میں۔ کہتا یہ ہے کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا
اس کے سوا اور کوئی اس کا نتیجہ یا بدلہ نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا، وجود اس کے خزی فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوگی. کون؟ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت میں پھر اس سے بھی زیادہ سنگین عذاب میں. پہلے یہ کرنا اپنے ہاں کہ جس میں انسانوں کی یہ کیفیت ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کنڈیشن کو ان کے امیلیوریٹ کرنے کے لیے، اس میں کچھ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، ان کی بہبود کے لیے پھر چندے اکٹھے کرنا، خیرات دینا، زکات دینا، فطرانے دینا. ذہن میں نے پھر کہہ دوں یہی تھا نا کہ اس کا ثواب تو ملے گا ہی. وہ کہتا ہے یہ کیفیت ہوگی ایسی قوم کی. آپ کو معلوم ہے یہ جو روز آپ کے ہاں یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ صاحب اگر معاشرے میں معاشی نظام ایسا قائم ہو جائے کہ یہاں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی ننگا نہ رہے، کوئی محتاج نہ رہے، تو پھر یہ جو خیرات، صدقہ، زکات، فطرانہ دیا جاتا ہے، پھر یہ احکام جو ہے ان پہ عمل کیسے ہو، اور یہ دینے والوں کو پھر جو ثواب ملتا ہے پھر یہ ثواب کہاں سے کمائے گا؟ ٹھیک ہے جی. یعنی ان احکام پر عمل کرنے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے ضروری ہے معاشرہ ایسا رکھو جس میں یہ بھوک مانگے، گداگر، محتاج بیچارے موجود رہیں. یہ نہ رہے تو یہ ثواب کہاں سے؟ یعنی انہیں جنت میں بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ طبقہ جہنم میں رہے ضرور. اسے آپ کے ہاں دلیل یہ دی جاتی جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ صاحب یہ قرآن ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس میں کوئی ضرورت، کسی ضرورت مند کی ضرورت نہیں. یہ مملکت کا فریضہ ہے کہ ہر ایک کی بنیادی ضروریات زندگی پورا کرے. اس کے خلاف دلیل یہ دی جاتی ہے کہ صاحب پھر یہ صدقہ کہ یہ احکام ہے ان کی عمل کیسے ہو، اور پھر یہ جو اس سے ثواب ہوتا ہے یہ تو پھر راستہ ہی بند ہو گیا ثواب کمانے کا. ٹھیک ہے. اس وقت تو صورت یہ ہوتی ہے نا کہ ادھر سے وہ ساری چور بازاری اور بلیک میلنگ اور جو کچھ کرنے کے بعد وہ دھڑا دھڑ کمائیے اور اس میں سے پھر ان کو دے کے اور بیلنس پورا کر دیجیے اللہ کے یہاں کا اور چلے جائیے جنت میں. لیکن اگر آپ نے صورت پیدا یہ کر دی کہ یہاں کوئی تو یہ بیچارے کیا کریں گے، کس طرح سے جنت میں جائیں گے؟ اس لیے ایسا معاشرہ اسلامی ہو نہیں سکتا جس میں بھوکے ننگے نہ ہوں. بہن یہ وہی بات ہے نا جو قرآن نے کہی کہ پہلے سچویشن ایسی کریٹ کرتے ہو جس میں تمہارے ہاں یہ محتاج، فقیر، بھوکے ننگے رہے، اور پھر اپنے ہاں تنقین کرتے ہو لوگوں کو کہ بھائی خیرات، صدقہ، زکات کا فنڈ جمع کرو تاکہ ان بیچارے غریبوں کی مدد کی جائے. کہتا ہے کہ جو معاشرہ بھی اس قسم کی روش اختیار کرے گا اس کا نتیجہ اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا، قیامت میں تو دنیا. منطقی دلیل کی بھی ضرورت ہے. صورت بھی حاکم مقبول. کتنا روپیہ آپ کا یہ زکات اور وہ حج اور صدقہ یہ روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود دنیا کی ضرور ترین قوم مسلمان کی ہے. کتنے زور سے قرآن میں کہتے ہیں اس کے خلاف کوئی اور نتیجہ ہو نہیں سکتا. لہٰذا یہ چیز سے ایک طرف سے آپ یہ کہیں کہ غلام بناتے چلے جائیے اور دوسری طرف سے قرآن تلقین کرتا چلا جائے کہ غلاموں کو چھڑانے میں بڑا ثواب ہوتا ہے، بڑا ثواب ہوتا ہے. یہاں یہ غلاموں کو چھڑانے کی بات ہے، یہ اس زمانے میں جو غلام موجود تھے خواہ عربوں کے ہاں ہوں یا دوسری اقوام میں ہوں یا اس کے بعد بھی مسلمانوں کے معاشرے میں تو غلام رہ نہیں سکتا تھا قرآن کی روح سے، جہاں کہیں بھی اور ہوں. اور وہ تو ابھی 18ویں صدی تک دنیا کے اندر اتنے غلام موجود تھے. لیکن وہاں غلامی کو مٹانے کے لیے ان لوگوں نے تو اتنا بڑا جہاد کیا
اور آپ کے ہاں کا جو یہ شریعت حقہ کا فیصلہ تھا اس کی روح سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کل تک ابھی آپ کے ہاں یہ کیفیت تھی کہ یو این کے چارٹر کے اندر انہوں نے یہ شرط رکھی، ایبولیشن آف سلیوری، غلامی کو مٹا دیا جائے گا، اور بنیادی حقوق انسانیت کی ایک شرط یہ رکھی، یو این او کے جتنے اقوام ممبر تھے انہوں نے اس چارٹر پہ دستخط کیے، اور آپ کے ہاں کی سب سے بڑی اسلامی مملکت سعودیہ حجاز والوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، ہم نہیں دستخط کریں گے۔ یہ تو اب جا کے جو وہاں تبدیلی انقلاب ہوا ہے اس کے بعد اب انہوں نے اس کو ایبالش کیا ہے، ورنہ مکے کے اندر منڈی تھی، یہ ہمارے حاجی وہاں دیکھ کے آتے تھے کل تک، 1928 تک کا تو مجھے پتا ہے، میں تو نہیں گیا، علامہ اسلم کراچی کے علامہ وہ گئے، انہوں نے آ کے یہ بتایا اور لکھا، دنیا میں وہاں یہ منڈی تھی جہاں ابھی بھی شام کو غلام دکھتے تھے، غلامیاں دکھتی تھی۔ بہرحال تو قرآن جو ہے تحریر و رقبہ کہتا ہے، چھڑاؤ غلاموں اس زمانے میں یا جہاں بھی دنیا کے اندر ہوں، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ عزیزان من، قرآن کا یہ جو نظام عدل ہے بڑا ہی غور طلب، مارا گیا وہ شخص اس کو تو زندہ نہیں کیا جاتا، اس کی بجائے اس طرح سے ایک شخص کو زندگی بخشی، اس کے مر جانے سے نقصان پہنچا اس کے پسماندگان کو، اس کی بھی تو تلافی ہونی چاہیے۔ اگر آپ مجرموں کو 10-10 سال کی قید کر دیں، ان کو پھانسی میں بھی چڑھا دیں، یہ ان بیچاروں کا جو ایک ہی کمانے والا تھا نہ رہا، اس کی تلافی تو نہیں ہو جاتی۔ دنیا کا تو نظام عدل یہ ہے، جس کے یہاں چوری ہو جاتی ہے اس کا مال چلا جاتا ہے، اس کے بعد عدل کے مطابق اگر یہ فیصلے ہوں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ صاحب چور کو پکڑ کے 6 مہینے کے لیے قید کر دیا، اور یہ جو بیچاروں کے یہاں ایک پائی تک گھر میں نہیں رہی، ان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ یہ قرآن کے نظام عدل کی روح سے جس کے ہاں یہ چوری ہوئی ہے، اگر اس کی اپنی غفلت تساہل کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ شخص حکومت کے خلاف دعویٰ دائر کرے گا کہ میرا اتنے کا نقصان ہوا ہے، تم نے مجھے ضمانت دی تھی جان اور مال کی حفاظت کی، تم اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے قاصر رہے ہوئے ہو، تم مجرم ہو، میرے نقصان کی تلافی کرو۔ حکومت کے اوپر فریضہ ہوگا کہ اس کی تلافی کرے، یہ حکومت کا کام ہے، وہ دیکھے کہ معاشرے میں کس نے یہ کچھ کیا تھا، اس نے حکومت کے خلاف کچھ کیا ہے، اس فرد کے خلاف نہیں، اس فرد کے خلاف حکومت نے کیا ہے، اس کو ضمانت دی تھی، اس نے امن کی، مال کی حفاظت کی، جان کی حفاظت کی، وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکی، مجرم ہے وہ، حکومت کے خلاف استغاثہ ہوتا ہے اس میں۔ یہاں بھی یہ جن کو یہ کیفیت ہو گئی کہ نقصان ہو رہا ہے، دیۃ مسلمۃ الی اہلہ، وہ جو اس کے پسماندگان ہیں ان کو کفارہ دینا ہوگا تھا۔ الا ان یصدقوا، اگلی بات ان دونوں کے درمیان ہے، یہ اگر اسے کہہ دیں کہ نہیں ہم چھوڑتے ہیں، یہ اور بات ہے، قانون جو ہے وہ ان کو دلا کے رہے گا۔ اب آگے چلیے، قرآن کا عدل تو آپ کو معلوم ہے کہاں تک جاتا ہے۔ کہا کہ اگر یہ مومن جو مارا گیا ہے وہ کسی ایسی قوم کو بلانگ کرتا ہے کہ وہ تمہاری دشمن ہے، تو اس صورت میں وہ جو پہلا جرم ہے کہ ایک جان تم نے لے لی تھی، اس کی تلافی کے لیے جو غلام کو آزاد کرانا ہے وہ تو تم کراؤ، لیکن اب اس کا یہ جو دیت ہے، اس کی خون بہا ہے اس کا، وہ تو تمہاری دشمن قوم ہے، یہ اس دشمن قوم کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ انتظام اس قسم کا ہو کہ وہ جو ہیں خاندان والے ان تک براہ راست کسی طرح سے پہنچ سکے تو اور بات ہے، لیکن اگر ڈیفیکلٹیز وہی ہوں جو آج کل ہو رہی ہیں، یہ کرنسی وغیرہ کی بھی، تو پھر تو وہ اس حکومت کے پاس چلے جائے گا۔
کہا اس صورت میں تم غلام آزاد کرا. یہ ممکن نہیں کہ تم اس کے اہل و عیال تک یہ رقم پہنچا سکو، لیکن اگر وہ ایسی قوم سے متعلق تھا جس کے ساتھ تمہارا صلح کا عہد نامہ ہے، معاہدہ ہے صلح کا ان کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں یہ غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور وہ دیت بھی دینی ہوگی، کیونکہ وہ پہنچ جائے گی اس کے پسماندگان تک. اب اگلی چیز یہ ہوگی کہ صاحب یہ خطا تو ہو گئی، اتنی توفیق نہیں ہے غلام کو آزاد کرا سکے، یا غلام ہی نہیں رہے ہیں، مالی توفیق نہیں رہی یا غلام نہیں رہے ہیں، پھر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. کہا جائے وہ تو ہے نہیں، توفیق نہیں ہے اس کی، کر نہیں سکتا. قرآن کی روح سے جو جرم ہوتا ہے اس کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک جرم ہوتا ہے دوسرے شخص کے خلاف، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر جرم جو ہے تم اپنی ذات کے خلاف بھی کرتے ہو. یہ جو قرآن نے بار بار یہ کہا ہے نا کہ وہ ولا کے جذبہ ہوں، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. جرم کی 2 نوعیتیں، ہر جرم کا اثر انسان کی اپنی ذات پہ پڑتا ہے. یہ جو عدالت کی روح سے عدل ہوتا ہے اس میں اس کی تو تلافی ہو جاتی ہے جو دوسرے کو نقصان پہنچا ہوتا ہے. یہ جو اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی تو ایسے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو اسے کچھ اور کرنا ہوگا. یہ جو چیز کہی گئی نا کہ وہ نہ ہو تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، ہر دن یہ اسے یاد رہے گا نا کہ مجھ سے یہ بھول ہو گئی، یہ خطا میں ہے، یہ نادانستہ جو کیا گیا ہے، کہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی، میں یہ کر بیٹھا تھا. 2 مہینے مسلسل جس کو یہ یاد دہانی کراتے رہے تو وہ تو چوتھے دن کہے گا یا اللہ توبہ میری، اگے تو میری توبہ، میرے بڑیا کی توبہ. کیا نظام عدل ہے یہ، کیا نظام ہے یہ. جہاں بھی آئے گی یہ چیز میں آپ پہ واضح کروں گا، قرآن نے جہاں بھی جرم کے متعلق کہا ہے یہ جو حصہ جرم کا ہے جو اپنے خلاف ہے انسان جرم کرتا ہے اس پہ زیادہ زور دیا ہے اس کی تلافی کے لیے، اس لیے کہ اصلاح اسی سے ہوگی. یہ اس قدر جرائم کی باتات ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے پکڑے بھی جاتے ہیں لوگ، جرمانے بھی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود جرائم میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ وہ جرائم کے محرکات جو اندر ہوتے ہیں انسان کے ان کی اصلاح نہیں ہو رہی. قرآن ان کی اصلاح ساتھ کرتا ہے، اسی لیے یہ کہنے کے بعد کہا توبۃ من اللہ. ایک تو وہ توبہ تھی جو عدالت سے مل گئی تم کو، ابھی اللہ کے ہاتھ سے باقی تھی. توبۃ من اللہ، خدا کے ہاں کا لوٹ، خدا کے ہاں کی طرف سے کسی چیز کا لوٹ آنا، ویسا ہو جانا جیسا تم پہلے تھے. تمہاری ذات میں ایک کمی آ گئی تھی، کمزوری ہو گئی تھی، اس میں ناسور پیدا ہو گیا تھا تمہارے اس جرم سے، حالانکہ نادانستہ کیا. نادانستہ بھی کیوں ہوا تم سے؟ ایک نشو و نما یافتہ ذات جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں نسیان بھی نہیں ہوتا، بھول بھی نہیں ہوتی. جرائم کے معاملے میں کیوں ہوا ہے؟ کمی ہے اس میں، اس کو پورا کیجیے. یہ جو انسان اپنی ذات کے خلاف جرم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، قرآن اس کی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے اور اس طرح سے جرائم کی تکرار نہیں ہوتی، اعادہ نہیں ہوتا پھر دوبارہ. توبۃ من اللہ، یہ ہے بڑی ضروری چیز. وہ جو میں ایک نقشے کا قول دہرایا کرتا ہوں، خوب کہہ جاتے ہیں یہ بات کہ تم نے جو جرم میرے خلاف کیا ہے اسے نے اپنے خلاف کیا ہے، اسے کون معاف کرے گا؟
توبۃ من اللہ. یہ اپنے خلاف جو جرم درمیان میں ہو گیا اس کے متعلق یہ چیز کہی گئی. وکان اللہ علیما حکیما. اب یہ جو چیز ہو سکتا ہے کہ کسی کے علم میں بھی نہ آئے کہ کس نے قتل کیا ہے، ایسی صورتیں تو پیدا ہوتی ہیں، تو تم یہ نہ سمجھو پولیس کی گرفت میں نہیں آیا، معاشرے کے نوٹس میں نہیں آیا، اس واسطے یہ چیز چلی گئی. یہ وہ مقام ہے جہاں خدا کو پتہ ہے کس نے کیا کیا، اور یہ جو سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں یہ کسی مستبد ظالم حاکم کا استبداد نہیں ہے. حکیماً، بڑی حکمت پہ مبنی ہے بات جو ہم نے کہی ہے. معاشرہ میں حقیقی امن پیدا ہو جائے گا. یہ تو ہو گیا قتل خطا، دانستہ قتل باقی. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما. اللہ اکبر. اور جو دانستہ قتل کر دے کسی مومن عام کر دے تو اس کی سزا جہنم میں ہے جس میں وہ رہے گا. اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا، لعنت ہوگی، اور اس سے بھی زیادہ عظیم عذاب اس کے لیے تیار کیا ہے. دانستہ ایک مومن کا قتل صرف مومن کا قتل جو ہے وہ اتنا بڑا قرآن. قتل تو کسی انسان کا بھی ہو جرم سے بہت بڑا جرم. قرآن کے نزدیک انسانی ذات کی قیمت کتنی بڑی ہے. 5/32 5/32 سورہ مائدہ کی آیت 35. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغیر نفس أو فساد في الأرض. کسی دوسرے کی جان لینے کی دو صورتیں تو ہو سکتی ہیں کہ عدالت کی طرف سے جرم میں قتل کی سزا میں اس کو قتل کیا جائے، یا بغاوت یا فساد پھیلانے کی سزا کے طور پر عدالت اسے قتل کرے. اس کے سوا کسی اور شکل میں بھی کوئی شخص کسی شخص کو، اس میں مومن اور کافر کی تفریق نہیں ہے، کوئی انسان بھی ہو اس کو اگر قتل کر دیا قتل الناس جميعا، یوں سمجھو انسانی کو قتل کر دیا، انما احیا الناس جميعا، جس نے انسان بھی بچا لی تو یوں سمجھو کہ پوری عالم انسانیت کو اس نے زندگی عطا کر دی. یہ ہے انسانی جان کی قیمت قرآن کریم کی روح سے. اس لیے یہ سوال نہیں ہے کہ غیر مسلم جو ہے اس کا قتل جو ہے وہ قرآن کے نزدیک بہت لائٹلی لینے کی چیز ہے، کچھ ایسی اہمیت نہیں. قرآن تو اتنی بڑی اہمیت دیتا ہے. اور وہ قتل جو ہے وہ مومن کا ہو یا غیر مومن کا ہو، یہ جو عدالت کی طرف سے سزا ملتی ہے 2/178 2/178 اس کے لیے تو قرآن نے خود تجویز کر دیا کہ اس کی سزا جو ہے وہ سزا موت ہے. قتل عمد کی سزا کسی کی بھی ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. قتل کی صورت میں قانون ہے سزا کا کہ ملزم کا پیچھا کرو، اس کی گرفت کرو، اسے سزا دو. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. یعنی یہ قرآن نے یہاں یہ بتا دیا ہے کہ وہ اس کی سزا قتل ہے، موت کی سزا موت ہے. اور اس موت میں بھی یہ صورت ہے کہ وہاں اس زمانے میں جو عام رواج ہوتے تھے کہ کسی بڑے وڈیرے نے قتل کر دیا تو اس کے خلاف مقدمہ بھی ثابت ہو گیا تو اس کے کسی نوکر کو پھانسی دے دی جائے. اس نے کہا یہ سوال ہی نہیں ہے، جو قاتل ہے اسی کو اس کی سزا ملے گی، اس کے بجائے دوسرا سزا نہیں بھگتے گا. یہ ہے قتل عمد. قتل خطا میں یہ چیز ہے فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، کہ اس کے اندر جو خون بہا ہے اس کی صورت دوسری ہے کہ وہ آپ اس کو راضی کر لیں. اس صورت میں
پھر وہ بھی تم نے نہایت عمدگی سے حسن کارانہ انداز سے اس کو ادا کرنا ہے. ذالک تخفیف من ربکم، یہ سزا میں تخفیف ہے جو خدا نے تمہارے کی ہے کہ قتل عمد اور قتل خطا میں اس نے دونوں میں تمیز و تفریق کر دی. یہ تخفیف ہے خدا کی طرف سے، قتل تو ورنہ قتل ہی تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی روح سے قتل کسی کا بھی وہ ہو، اس کی قتل عمد کی سزا موت ہے. مومن اور کافر کا کوئی اس میں امتیاز نہیں، کوئی انسان بھی ہو. لیکن ایک چیز خصوصیت سے بیان کی جاتی ہے کسی جگہ کہ یہ تو بہت ہی زیادہ ظلم ہو گیا نا کہ تمہاری اپنی جماعت جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اٹھی تھی، تم نے اپنے ہی اندر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا. قرآن میں ایسے ہیں احکام جس میں عام طور پہ بھی ایک چیز جو ہے معیوب یا جرم ہوتی ہے، لیکن خاص حالات میں جرم بڑھ جاتا ہے. جیسے اس نے کہا کہ حج کے دوران میں تو باہمی جنگ و جدل، گالی گلوچ، بکواس اور فحاشی کی چیزیں، یہ قتل منع ہے، ایسا نہ کرو. اس کے یہ معنی نہیں کہ جنگ کے علاوہ ہر جگہ کرو، بلکہ یہ کہ وہاں کے تو حالات کا تقاضا ہے، خصوصیت سے تم اس کی احتیاط برتو. یہ جو آیت ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ہر قتل جو ہے وہ جرم ہے، لیکن بالخصوص یہ جماعت جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اٹھی تھی، ان میں تو یہ شک پیدا نہ ہو جائے کہ باہمی کسی آپس میں ہی تم جنگ و جدل شروع کر دو اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنی شروع کر دو. اس کی سزا جہنم، سیدھا جہنم. اللہ کا غضب، لانا کے معنی ہوتا ہے محروم کر دینا کسی کو کسی چیز. میں نے یہ سمجھا ہے، میری بصیرت نے یہ سمجھایا ہے کہ قرآن نے یہ جہنم، اللہ کا غضب اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بیان کی. یہ لعنت وغیرہ کی چیزیں معاشرے کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ہو تو قتل عمد ارادتاً، لیکن اس میں بھی بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن کو ایکسٹینویٹنگ کہتے ہیں. مثلا فوری جذبے میں آ کے کسی شخص نے غصے میں آ کے کسی پہ بھی حملہ کر دیا. ایک تو کولڈ بلڈڈ ہوتا ہے مرڈر، سمجھی سوچی اسکیم کے مطابق. ایک ہوتا ہے کہ فوری طور پر جذبات میں آگے کسی نے کوئی چیز ایسی کر لی. عمد میں تو آ جاتا ہے، لیکن دونوں میں کچھ فرق ہوتا ہے. قرآن نے جو اگلی چیزیں تجویز کی ہیں نا، غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ اسے حقوق شہریت سے محروم کیا جا سکتا ہے، ادا لہو عذاب عظیم. اس کے علاوہ بھی کوئی اور سزائیں بھی اس کا سمجھتا ہے معاشرے کے اوپر ہے، لیکن قتل عمد میں دیت یا خون بہا نہیں ہے. موجودہ ہمارے شریع قانون نے یہ چیز ہمارے ہاں اور بھی اس کو روکا دیا. وہ ہر قسم کے قتل میں خون بہا کی اجازت دیتے ہیں، اور اس سے ایسے ایسے کیس سامنے آتے ہیں کہ افسوس آتا ہے. قتل سے زیادہ وہ زیادہ جرم ہو جاتا ہے. آپس میں مقتول کے وارث جو ہیں وہ قاتل کے ساتھ کچھ سمجھوتا کر کے کچھ پیسے لے کے اس کو معاف کر دیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کی زمین ہتھیانے کے لیے اپنے ہی کسی نوکر کے ہاتھوں اس کو قتل کرا دیتا ہے. اب اس بھائی کا وارث یہ ہوتا ہے تو یہ مقتول کے وارث کی حیثیت سے قاتل کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے. اسی کے ساتھ جس کے ہاتھوں اس نے خود قتل کرایا ہے اسے 1500 روپیہ 10,000 کے اوپر بھی ہوا تو 10,000 تو اس نے آپ ہی لینا ہے. اس کو تو خود اس نے مقرر کیا تھا اور وہ سزا سے بھی چھوٹ گیا. راستے سے دشمن کا کانٹا بھی نکال دیا اس نے. یہ جو چیز ہے کہ ہر قسم کے قتل میں خون بہا کی یا دیت کی اجازت ہے، اس سے تو اتنی زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ قتل سے اتنی پیدا نہیں ہوتی. قرآن نے قتل عمد میں خون بہا یا دیت کی اجازت نہیں دی، صرف نادانستہ قتل کے کسی سے روک تھام ہو سکتی. اب یہ جو چیز ہے کہ ایک مومن کا قتل، قرآن نے اس کے لیے جزار و جہنم تو بہرحال متعین ہے نا، یہ جو کہا ہے قرآن نے. بات تو آ رہی ہے یہاں جرم اور سزا کی، لیکن جا رہی ہے یہ بہت دور، اور وہ ہے ہماری تاریخ، جس کا چھیڑنا بڑا ہی نازک ہے.
پہلے بھی یہ چیز آ گئی ہے، میں نے بھی بیشتر مقامات میں لکھا ہوا ہے. ہماری اسی کنونشن کے مذاکرہ میں ہماری ایک طاہرہ بیٹی نے اپنا موضوع ہی یہی قرار دیا کہ قرآن کی یہ آیت ہے اور اس کے بعد ہماری تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ مومن بھی عام نہیں. تاریخ ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ صحابہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ پورے، اور اس میں ان میں باہمی جنگ ہوتی ہے. وہ حضرت علی اور یہ جنگ جمل جو تھی، حضرت علی اور صحابہ کبار، دوسری طرف حضرت عائشہ، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ، طلحہ بن زبیر، وہ جنگ ہوتی ہے جس میں سارے صحابہ دو جماعتوں میں، دو لشکروں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف میدان کارزار میں. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کم از کم 10,000 صحابہ کا قتل ہوا اس کے اندر. مومن کا قتل مومن کے ہاتھوں کا، ادھر کے ہوں کا ادھر کے ہوں. مومن بھی مومن حق کا قرآن جن کو قرار دیتا ہے. ان سے بہتر مومن دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ قرآن نے ہمیں کہا ہے سبیل المومنین اختیار کرو. جن کا ایمان ہمارے لیے وجہ دلیل ہے وہ صحابہ کے بعد جن کی قرآن کریم جن کی منقبت میں شان کے قصیدے لکھتا ہے. آدھے صحابہ ایک طرف، آدھے ایک طرف، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، 10,000 کا قتل ہو رہا ہے. یہ مومنن اور قتل عمد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور 4 دن کے بعد آگے جا کے جنگ سفین ہوتی ہے. یہ ساری امت اس کے اندر شامل ہے. پھر اسے کہا یہ جاتا ہے کہ اس جنگ کے اندر 70,000 کے قریب قتل ہوئے. یہ تاریخ کی اور چیزوں کو تو چھوڑ دیجیے، یہ ایک ہی آیت سامنے لائیے. یہ قتل عمد نہیں تھا. اور پھر ایسا نقشہ پیدا ہو گیا ہمارے یہاں. قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں بھی کہیں آپس میں جھگڑ پڑیں گے. امکان ہے اس چیز کا. 49/910 49/9. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. 2 گروہ کہیں مسلمانوں کے آپس میں کہیں لڑ جھگڑ پڑے ہیں تو تم فوراً جا کے ان کے اندر صلح کرائیں، حق اور انصاف کے ساتھ ان میں فیصلہ کریں. پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی جماعت ان کی اس فیصلے کی خلاف ورزی کرے، سرکشی کرے، بغاوت میں اتر آئے، تو پھر تم اس جماعت کو طاقت سے روکو کہ وہ ایسا نہ کرے اور ان کے باہمی فیصلے عدل اور انصاف سے. وہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ایک جماعت، ایک نظام ایسا موجود رہے گا کہ اگر کہیں 2 جماعتوں میں، 2 گروہوں میں مسلمانوں کو بھی کسی وقت بھی آپس میں مجادلہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے، تو وہ فوراً جا کر روکے. ہماری تاریخ ہمارے سامنے یہ منظر پیش کر رہی ہے کہ یہ دونوں جنگیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ سارے ہی مومنین، آدھے ادھر آدھے ادھر. یہ تیسری جماعت ہی کوئی نہیں وہاں جو صلح کرا دے. یعنی جس جماعت کا وجود قرآن نے اسلامی نظام کے لیے لا ینفع قرار دیا ہے وہ جماعت ہی نہیں ہے وہاں. بعض کے متعلق بعض کی